میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، انوکھا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امام ابو حنیفہ کا ایک انوکھا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں مہدی جو انبا خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دریا آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں، اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو ناظرین، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ اب خلیفہ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کرے اور اسے سمجھائے کہ راست پر لائے۔ لہٰذا آدمی بھیجا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر آنا پڑتا تھا۔ آدمی نے امام صاحب سے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہریہ آیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، لہٰذا آپ کو مناظرہ کے لیے بلایا گیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، اب آپ جا کر کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے، وہ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، عمرہ، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دوریا جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے، امام صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نپٹ نہیں سکوں گا، اس لیے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور اب یقین رکھیں کہ وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی متامل ہے، درباری بھی حیران ہے، اور دوریا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے ہیں؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس میں اتنی دیری لگائی جاتی۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا، ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور یقین کیجئے پوری زندگی میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ قصہ پیش آیا۔ اس اشد و مد سے پیش کیا کہ سارا دربار حیران ہو کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سرتاپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا، فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ تو فرمایا، قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملا تھا نہ کشتی تھی، آنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح سے پار کروں۔ اسی شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑیوں کے نہایت ہی عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنا شروع ہو، ایک کے بعد دوسرا نکلتا، دوسرے کے بعد تیسرا نکلنا شروع ہو جاتا۔ میں حیرت زدہ تھا کہ کیا اللہ دریا میں سے موتی نکال سکتا ہے، مچھلی نکال سکتا ہے، مگر یہ بنے ہوئے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنا شروع ہو گئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگتے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگے اور جڑ جڑا کر بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ اب میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنا شروع ہو گئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا، وہ خود بخود چلی، وہ مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا ہے، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی ہے، کیونکہ شاہی محلات تو ادھر کو ہی تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ،
آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے کر جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر کشتی پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی تاکہ میں اتر سکوں۔ میں اتر گیا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب ہی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ قصہ کیا تھا، اور اب پہنچا ہوں۔ دوریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگ جائیں، خود ہی کیلیں نکلیں، خود ہی ٹکنا شروع ہو جائیں، خود ہی روکن لگ جائے، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے اور آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچ جائے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم بندے ہیں۔ امام آپ کا لقب ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں خود بخود بن گئی، کوئی کیلے ٹھونکنے والا نہیں خود بخود ٹھک گئی، کوئی روغن بھرنے والا نہیں خود ہی بھر گیا، کوئی چلانے والا ملا نہیں خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں خود ہی سمجھ گئی؟ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے، کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو امام صاحب نے فرمایا، یہ کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیل ٹھونکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھوک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں ہے وہ خود بخود بن جائے۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں کہ تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور دوریا اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے اور دین اسلام پر قائم و دائم رہے، اور ہمیں عقیدہ توحید کو صحیح اپنانے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔